السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویسے تو ہر رمضان کے شروع میں لوگوں کو ایمان خالص کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ دیکھو پہلے ایمان درست کرو پھر رمضان کی برکتیں سمیٹو۔ یہ ایک بہت ہی پیاری تحریر سامنے آئی ہے۔ میرا دل چاہا کہ ایسے لوگوں کے لیے اس کو آڈیو میں تبدیل کر دوں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، یہ دعوت پہنچے، اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تحریر کے شروع میں لکھا ہوا ہے، خبردار پہلے ایمان پھر رمضان، یعنی روزہ نہ رکھے مگر ایمان کے ساتھ۔ اگر کوئی کلمہ گو 5 وقت کی صلاۃ ادا کرتا ہے، تہجد گزار ہے اور روزے بھی رکھتا ہے اور دیگر نیک اعمال کرنے والا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ شرک کا بھی ارتکاب کرتا ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ بہت زیادہ زور دیا اللہ تعالیٰ نے کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، اگر یہ انبیاء بھی کرتے تو ان کا کیا کرایا غارت کر دیا جاتا۔ کہیں فرمایا اللہ کے ہاں بس صرف شرک کی معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر گناہ کی معافی اللہ کے ہاں موجود ہے۔ اور شرک کرنے والے کے بارے میں کہا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأوہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو شرک کرتے ہوئے مر گیا اس کے اوپر جنت حرام کر دی گئی اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا، اس میں ہمیشہ جلے گا۔ کتنا ضروری یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندو، اس کو غور سے سنا جائے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ بار بار یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو اس طرح بتایا گیا کہ اگر کوئی ایمان کے ساتھ ساتھ قبروں کو بھی پوجتا ہو، اب میں ساتھ ساتھ تھوڑی تشریح بھی کرتا جاؤں، یہاں ذرا مختصر تحریر ہے۔ تو قبروں کو پوجنے کا مطلب یہ ہے ان کے اوپر عرس اور میلے کرنا، چادریں چڑھانا، وہاں اگربتیاں جلانا، حلوے چڑھانا، دیگیں بانٹنا، اور وہاں جا کے ان کے وسیلے سے دعائیں مانگنا، یہ ساری قبر پرستی ہے، قبروں کو پوجنا ہے، یہ بت پرستی ہے۔ تو پھر کہا گیا کہ قبر والوں کو داتا کہنا، گنج بخش کہنا، غوث اعظم کہنا، مشکل کشا اور غریب نواز کہنا، حاجت روا، قسمتیں کھری کرنے والا، فریاد رس، اور نہ معلوم کیا کیا قرار دے کر حاجت روائی کے لیے پکارا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اپنی قوم کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اس طرح کے عقیدے رکھے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی روزے نہیں ہے بھائی، ان کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر بتایا گیا کہ جو غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتا ہو، یعنی آج ہمارے معاشرے کے اندر کوئی 11ویں کر رہا ہے، کوئی 12ویں کے کیک کاٹ رہا ہے، محرم کی سبیلیں لگی ہوئی ہیں، تو اس طرح جو بھی چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، مرغیاں چڑھائی جاتی ہیں درباروں کے اوپر، مزاروں کے اوپر، یہ ساری غیر اللہ کی نظر و نیاز کے اندر آتا ہے۔ تو جو غیر اللہ کی نظر و نیاز اس طرح کرتا ہے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے روزے فرض نہیں ہے۔ اسی طرح جو کسی مخلوق کو ما فوق الاسباب استمداد کی غرض سے پکارتا ہو، یعنی ایک تو اسباب کے ذریعے کسی کو مدد کے لیے پکارنا، کوئی زندہ ہو، کوئی سن رہا ہو آواز، یا ٹیلی فون کے ذریعے کسی کو آواز دینا، یہ ہوتا ہے اسباب کے ذریعے۔ لیکن ما فوق الاسباب، یہ اسباب سے اوپر اٹھ کر جس طرح یہ پکاریں لگائی جاتی ہیں، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، تو یہ بالکل اسی طرح کی پکاریں ہیں جس طرح اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ تو ایسے عقیدے رکھنے والا اس کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ صوم اور روزے نہیں ہیں۔ اسی طرح جو نبی علیہ السلام کو نور مانے، اللہ کی ذات کا ٹکڑا مانے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اس کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے روزے نہیں ہیں۔ اور جو اس طرح قیاس کرے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی سیڑھی واسطے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بھی عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہے۔ اور جو احمق فرقہ پرستی کرے، یعنی کسی نہ کسی فرقے کے ساتھ ان کا تعلق ہو، وہ اہل حدیث کہلوائے، وہابی کہلوائے، نجدی کہلوائے، بریلوی، حنفی یا حنیفی، یہ حنیفی اب ایک نیا ٹولہ پیدا ہوا ہے کراچی کے اندر، رفاہم میں ان کا محمد حنیف ان کے امیر تھے، تو یہ بھی ایک فرقہ بن گیا ہے، وہ سجدہ تعظیمی کے شرک کی دعوت دیتے ہیں۔ حنبلی ہو یا مالکی ہو، شافعی ہو، دیوبندی، شیعہ، سنی، قادیانی، اس طرح کے جو بھی عقیدے رکھے گا وہ عقیدے کی خرابی کے اندر مبتلا ہے، اور اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی عبادت نہیں ہے۔ نہ صرف یہ صوم نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ، عمرہ، حج، کوئی عمل بھی ایسے لوگوں کے اوپر نہیں ہے۔ پھر کہا گیا کہ جو
ایسے کلمہ گو لوگ جو کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھیں اور ان کو پکاریں، ایسے شرکیہ عقیدے والے کو اپنا امام بنائیں، امیر جماعت بنائیں، تو ایسے مشرکین کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح سجدہ تعظیمی کے اندر جو مبتلا ہوں کہ خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، یہ بالکل عقیدے کی بالکل خرابی ہے اور یہ ایمان کی خرابی ہے۔ ایسے لوگوں کو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملے گا، اجر نہیں ملے گا، ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، ان کو ہمیشہ کی خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر رہنا پڑے گا۔ تو بتایا گیا ایسوں کو جو ہے نا اپنے ایمان کی پہلے اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن زور دیتا ہے۔ سورہ غاشیہ کے اندر فرمایا عاملۃ الناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، یعنی عمل کر کر کے تھک جائیں گے لیکن جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکیں گے۔ یہ نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لایا جائے اور اپنے ایمان کو شرک کی گندگی اور آلودگی سے بالکل پاک کیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ نیک اعمال قبول کرے گا اور اس کو یہ رمضان کا مہینہ ان کے لیے مبارک ہوگا۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتساب غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، دیکھیے یہاں بھی ہر جگہ یہی زور ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے من قام رمضان ایمان و احتساب غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے قیام کیا یعنی قیام اللیل کیا یا تراویح کے لیے کھڑا رہا، صلاۃ پڑھی، زائد جو صلاۃ ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات اسی حدیث کے اندر ہے من قام لیلۃ القدر ایمان و احتساب غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر میں جو آخری عشرے کی رات ہے، آخری عشرے کی آخری 10 دنوں کے اندر جو طاق راتیں ہیں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں، ان طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر۔ ایسی رات کو فیصلے ہوتے ہیں اگلے سال کے اور جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ یہ جو 15 شعبان کو یہ جعلی رات منائی جاتی ہے، بالکل بدعت ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں وہی قرآن کی اور حدیث کی بھی لائی جاتی ہیں جو لیلۃ القدر کے لیے، اور لیلۃ القدر رمضان میں ہے کیونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، تو شہر رمضان جو ہے اس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے۔ تو دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ سورہ دخان میں اس کو برکت والی رات کہا گیا ہے، لیلۃ المبارکہ۔ لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر یہ ایک ہی رات کے دو نام ہیں، اور وہ چیزیں جو دونوں میں بیان ہوئی ہیں وہ ایک ہی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور ایمان کو خالص کرنے اور شرک سے بیزاری کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔